مجید قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے گرا کر دیا، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، واپس پلٹ کے آ جانا، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ اگر دنیا کے سارے شہر اکٹھے کر لیے جائیں، میں سمجھتا ہوں ان کی مٹھاس کم ہے، لیکن قرآن کی اگر اس آیت کا مطالعہ کرے تو قرآن کی اس آیت کا جو مٹھاس ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخت گیر استاد کو، کہ جب استاد شاگرد کو پکڑتا ہے، اس کو مارتا ہے، آپ نے دیکھا کہ استاد کتنی سختی کرتا ہے۔ اگر بچے کو سبق یاد نہ ہو، بچے کو منزل یاد نہ ہو، جو اس کو لیکچر دیا جائے وہ کام کر کے نہ آئے، استاد سختی کرتا ہے، استاد مارتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجرم کو پولیس کیسے پکڑتی ہے، کیسے سختی کرتی ہے، لیکن قربان جو رب کی رحمت پہ رب فرماتا ہے اے دھوکے میں رہنے والا انسان، اے گرلا انسان، تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا ہے، تجھے کس چیز نے گرلا کر دیا ہے، کیوں غافل ہو گیا ہے؟ واپس آ جانا اس کی دہلیز پہ، وہ رب ہے بربک الکریم، وہ تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا اور تیرے گناہوں کو معافی فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، رب فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان آ جانا اس کی چوکھٹ، کیوں غافل ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، الشاب التائب حبیب اللہ، جو شخص جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست۔ اللہ اکبر، ہماری قیمتی زندگی گزر رہی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی، شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال تخلی نگشت۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ 40 سال تیری زندگی گزر گئی ہے، ابھی بھی تیری حالت بچی ہوئی ہے۔ سارا دن دنیا کمائی، مال کمایا، پیسے کمائے، دنیا کے کاروبار کیے، لیکن افسوس کہ انسان تو نے اللہ کی دہلیز میں جھکنا گوارا نہیں کیا۔ حاضرین مجلس، آؤ اللہ کی دہلیز پہ جھک جاؤ اور اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ حاضرین مجلس، میں پڑھ رہا تھا، حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفس کا عالم ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی۔ قرآن گواہی دیتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ہر بندہ نفسی نفسی کہہ کے پکار رہا ہوگا۔ کل قیامت کا دن ایسا منظر ہوگا، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نامہ اعمال تولے گا، ہر بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے 2 بندے اللہ کے حضور سامنے پیش ہوں گے، ان کا نامہ اعمال تولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب ان کا نامہ اعمال تولا جائے گا، ان کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ آج اللہ نے طاقت دی ہے، آج جوانی دی ہے، آج دولت دی ہے، آج پیسہ ہے، دنیا سلام کرتی ہے، لوگ عزتیں کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس،
یہ دنیا کی ریل پیل کام نہیں آئے گی، دنیا کا پیسہ کام نہیں آئے گا۔ آج اگر دنیا پہ کوئی جو ہے نا جی ہمارے اوپر FIR ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی مشکل گھڑی آ جائے، ہم جاتے ہیں MPA کے پاس، MNA کے پاس، دنیا کی سفارش لڑاتے ہیں، دنیا پہ تو چھوٹ جائے گا، دنیا سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جب تو حاضر ہوگا وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں یاد رکھیے گا وہاں پیسہ نہیں چلے گا۔ قرآن گواہی دیتا ہے کل قیامت کے دن کافر کیا کہے گا؟ رب فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن کافر کہے گا مولا پوری روئے زمین کے برابر سونا لے لے، ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل۔ لیکن رب فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہم ہرگز ان کا سونا قبول نہیں۔ یہ جو کلمے کی لاج ہے، اللہ اکبر، یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کی شان کل قیامت کے دن پتہ چلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان دنیا پہ عیاشیاں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، والدین کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، زندگی عیاشی میں گزرتا رہا، حاضرین مجلس کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے وہ بھی جہنم میں، کافر بھی جہنم میں ہے، اور مسلمان جس نے کلمہ پڑھا وہ بھی جہنم میں۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن کافر تانا دے گا مسلمان، کہے گا تو دنیا پہ کہتا تھا کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جا، کلمہ تجھے فائدہ دے گا، نفع دے گا، جنت میں جائے گا، رب کی قربت نصیب ہوگی۔ آج تو بھی تو جہنم میں، کلمے نے تجھے کیا فائدہ دیا؟ یہ کل کافر قیامت کے دن تانا دے گا۔ جب یہ تانا دے گا نا، حدیث میں آتا ہے رب کی رحمت جوش میں لے گی، رب فرمائے گا فرشتے ہو جلدی کرو، جن کے دل میں رائی کے دانے کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو۔ جہنم سے جب مسلمان نکلے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا، کوثر کی نہر پہ ان کو غسل دیا جائے گا، چمکتے ہوں گے ان کے چہرے۔ یہ قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ آج ہم کریمے لگا کے سفید ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، بے شک آپ کریمے لگائیں، کریمے لگا کے آپ اپنا چہرہ سفید کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں یہ سفیدی کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو کل قیامت کے دن سیاہ ہوں۔ دنیا پہ سفید تھے لیکن کل قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ وجہ کیا ہے سیاہ کیوں ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ